بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کھانے سے یا پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی مشدنی کرتا ہے اور منی خارج ہو گئی، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر وومٹنگ الٹی کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں یہی چیزیں تفصیل سے دیکھیں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خوب اچھے طریقے سے مسائل سمجھ لیجئے۔ ایک روزہ دار کے لیے ان مسائل کا جاننا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ مسائل نہیں جانتے، لاپرواہی کر جاتے ہیں اور پھر روزے کی حالت میں وہ اس طرح کے کام کر بیٹھتے ہیں اور اس طرح کی غلطی کر جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ ایک روزہ دار کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ توڑنے والی کون کون سی چیزیں ہیں، کون کون سے کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ وہ ان چیزوں سے، ان کاموں سے بچیں اور اپنا روزہ ٹوٹنے سے بچا لیں۔ بہت ہی اہم مسائل ہیں، 10 چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانے یا پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی، اس سے روزہ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر بھول کر آپ نے کبھی کوئی چیز کھا لی یا پی لی، چاہے پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھا لیا، اس سے آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ بھولے سے کوئی چیز کھا رہے تھے یا پی رہے تھے اور پھر کھاتے پیتے روزہ یاد آ گیا، اب جو چیز بھی منہ کے اندر ہے فوراً باہر گل دیں۔ اب یاد آنے کے بعد اگر دانہ برابر بھی یا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتر گیا تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھولے سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، مشتنی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور شرط یہ ہے کہ منی خارج ہو۔ اگر کوئی مشتنی کرتا ہے اور منی خارج ہو گئی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر مشتنی کر رہا تھا اور منی کے اخراج سے پہلے اس نے یہ عمل چھوڑ دیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بہرحال مشتنی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں اس طرح کا آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال مشتنی کی اور منی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر منی خارج نہیں ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 3، ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی قسم کی کوئی دوا ہے، اب اگر آپ ناک میں ڈالیں گے تو اس سے آپ کا روزہ جاتا رہے گا، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 4، کلی کرتے ہوئے اگر پانی حلق سے نیچے اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کبھی وضو کرتے ہوئے یا پھر کلی کرتے ہوئے حلق سے پانی غلطی سے نیچے اتر جاتا ہے، اگر غلطی سے حلق سے پانی نیچے اتر گیا کلی کرتے ہوئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے کلی کرتے ہوئے، اور بعض لوگ غرارہ بھی کرتے ہیں روزے کی حالت میں، تو انہیں بچنا چاہیے۔ غرارہ کرنے سے، کلی کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ حلق سے پانی نیچے نہ اترنے پائے۔ اگر غلطی سے حلق سے نیچے پانی اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، جان بوجھ کر وومٹنگ الٹی کرنا منہ بھر کے، تو یہ ہے کہ خود بخود الٹی ہو رہی ہے، خود بخود کہہ آ رہی ہے، خود بخود جتنی مرضی آئے، تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، ایک بار آئے یا 10 بار آئے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹی ہو گئی تو اب ہمارا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر جان بوجھ کر الٹی کی، یعنی حلق میں انگلی ڈال کر جان بوجھ کر خود الٹی کی اور وہ بھی منہ بھر کر آئی، تب جا کر روزہ فاسد ہوگا، وگرنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود جتنی مرضی آئے، منہ بھر کے آئے، چاہے ایک بالٹی بھر جائے، 10 مرتبہ بھی آ جائے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگ اس کے بعد پھر کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا، نہ ٹوٹے ہوئے روزے کو بھی وہ توڑ بیٹھتے ہیں۔ نمبر 6، حیض اور نفاس کے آ جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی عورت کا روزہ تھا اور اسے پیریڈز ہو گئے، حیض آ گیا تو اس کا روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور اسی طرح نفاس کے آ جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں، یہ غلط فہمی ان میں پائی جاتی ہے کہ اگر ظہر سے پہلے حیض آ گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر حیض ظہر کے بعد آیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ حالانکہ بالکل غلط ہے، اگر
روزہ افطار کرنے سے چند منٹ پہلے بھی پیریڈز آ گئے تو روزہ فوراً ٹوٹ جائے گا، اور پھر آپ جب تک پاک نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ روزہ نہیں رکھیں گی۔ یہ جتنے بھی روزے ہیں آپ ان کو کاؤنٹ کریں گی، ان کی آپ قضا کریں گی۔ نمبر 7، انہیلر استعمال کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو دمے کا مرض ہوتا ہے، وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو ذرات ہوتے ہیں وہ حلق سے نیچے اتر گئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی اس طرح کا پرابلم ہے آپ روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر انہیلر کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے، یعنی بہت شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا ہے تو آپ روزوں کی قضا کر لیں۔ بہرحال انہیلر استعمال کر لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 8، بیڑی سگریٹ حقہ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے کوئی بیڑی پی لی، حقہ پی لیا یا پھر اس طرح سگریٹ پی لی، اس کا دھواں اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 9، دوائی کی بھاپ لینے سے، یعنی بعض لوگ سٹیم لیتے ہیں، بھاپ لیتے ہیں، اگر کسی قسم کی دوائی کی کوئی بھاپ لے رہا ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزے کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزہ یاد تھا اور بیوی کے ساتھ صحبت کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر روزہ یاد نہیں ہے، بھول کر بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر یاد تھا روزہ تب جا کر ہم بستری کی تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب چاہے منی خارج ہو نہ ہو، شرم گاہیں مل گئی، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں منی کا نکلنا شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی نے پیار محبت کی باتیں کی اور اس سے منی خارج ہو گئی تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں میاں بیوی کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے اور شوہر کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے الگ رہے۔ تو یہ 10 چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم اس چینل پر اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔